زرداری صاحب عین وقت پہ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ ویسے اللہ ان کو شفا دے، میں ان کو دعا کرتا ہوں کہ زرداری صاحب کو اللہ صحت دے، لیکن جیسے پانی کا مسئلہ ہے تو زرداری صاحب اسکرین سے آؤٹ ہو گئے ہیں. تو کیا وہ پانی بیچا زرداری صاحب نے پھر؟ صدر ہاؤس میں جو بیٹھا ہے اور جس کے دستخط سے سارا ہو رہا ہے، چیک کریں صدر کون ہے. اگر زرداری صاحب ہے تو پھر وہی ذمہ دار ہے. محمد اس وقت ہم تحریک انصاف کی طرف سے ہم آئے ہیں. محترمہ زردار کل صاحبہ جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں ان کی قیادت میں ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے ہم نے قرارداد جمع کی ہے. جو سندھ میں پانی کا مسئلہ ہے اور جو کنال بنانے کی کوشش حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے، ہم اس پہ ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو انصاف پہ چلانا چاہیے. بلوچ کو بلوچ کا حق ملنا چاہیے، پشتون کو پشتون کا حق ملنا چاہیے اور سندھی کو اس کا حق ملنا چاہیے. جب سب کو اپنا اپنا حق ملے گا تو اس کے بعد ہی ہم سب بطور پاکستانی ایک مضبوط وحدت کی طرف جا سکیں گے. اگر سندھی پانی کی ایشو پہ خوش نہیں ہے تو آپ کیسے ملک کو خوشحالی سے اور امن کے ساتھ چلا سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے. تحریک انصاف کراچی کی سندھ کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے اور اگر فارم 45 پہ فیصلے ہوتے تو آج سندھ میں بھی ہماری حکومت ہوتی. کراچی تو پورا کا پورا تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے. تو پانی کے اس مسئلے پہ ہم سندھی قوم کے ترجمان ہیں، سندھیوں کے ترجمان ہیں بطور پاکستانی، بطور مسلمان، بطور سندھی. اور اس وقت ہم نے قرارداد جمع کی ہے کہ اس کو لگایا جائے، اس پہ ڈیبیٹ کی جائے اور اس کو پاس کیا جائے. اور جب تک 1992 کے ایکارڈ کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا، قانون اس پہ موجود ہے کہ 60 دن کے اندر اس پہ کمیشن بنے اور اس کی انکوائری ہو، رپورٹ آئے اور اس پہ ایک فیصلہ ہو، سب سٹیک ہولڈرز کے کو اعتماد ملے گا. یہاں پہ اسلام آباد میں کوئی بیٹھ کے یا لاہور کے حکم پہ فیصلے نہیں ہوں گے. فیصلے ہوں گے نہ پنڈی کے حکم پہ، نہ لاہور، نہ اسلام آباد. فیصلے ہوں گے عوام کی مرضی سے. تحریک انصاف واحد پاکستان کی فیڈرل جماعت ہے اور اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں انریسٹ ہے، سندھی اس پہ خوش نہیں ہیں اور ہم اس مسئلے پہ اپنے سندھی بھائیوں کے ساتھ ایسے ہی مضبوط کھڑے ہیں جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. اس دن بھی ہم بات کرنا چاہ رہے تھے اور میں بھی بات کرنا چاہ رہا تھا. مردان کا واقعہ ہوا تھا، کاٹلنگ کا، میرا آبائی علاقہ ہے. میں معذرت سے یہ بات کروں گا کہ اسپیکر صاحب نے کیوں نہیں مجھے بولنے دیا. میں بات کرتا اور میں وہاں مناسب بات کرتا ہوں. میں آگ لگانے کی بات تو نہیں کرتا، میں وہاں یہی بات کرتا کہ آپ نے کیوں یہ زیادتی کی ہے. اس طرح کا عمل کر کے آپ دہشت گردوں کو تقویت دیتے ہیں، کیونکہ جب معصوم شہید ہوتے ہیں تو پوری آبادی، پورا علاقہ تو معصوموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہمیں نہیں بولنے دیا. اس دن ہم اس پہ بھی بات کرنا چاہ رہے تھے اور پیپلز پارٹی کے ہمارے کچھ ساتھیوں نے اس میں ڈنڈی ماری کیونکہ ہم اس ایشو پہ کھڑے تھے اور انہوں نے پانی کے ایشو جب اٹھایا تو آلریڈی ہم اس والے مسئلے پہ، کاٹلنگ کے ایشو پہ ہم واک آؤٹ کر کے جا چکے تھے. یہ مسئلہ پانی کا جتنا پیپلز پارٹی کا ہے ان سے زیادہ ہمارا ہے کیونکہ ہم فارم 45 والے ہیں اور اللہ کے کرم سے اگر کبھی آزاد الیکشن ہوا تو میں چیلنج کرتا ہوں نوڈیرو سے اور لاڑکانے سے عمران خان کا سپاہی اور ہماری خاتون وہاں سے جیت کے دکھائی. لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس پہ ہم سیاسی لڑائی نہیں چاہتے. بالکل اس پہ ہم پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو بھی انگیج کریں گے کیونکہ ایم کیو ایم انصاف کی بات ہمیشہ کرتی ہے. تو پھر اگر بات کرتے ہیں تو پھر اس پہ عمل بھی کریں. تحریک پیپلز پارٹی، جی ڈی اے تمام سٹیک ہولڈرز کو سندھ میں جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو اس پہ کانٹیکٹ کرے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قرارداد کو ہمیں مل کے پاس کرنا چاہیے. اور تحریک انصاف کی سندھ کے پانی کے مسئلے پہ جو ہم نے قرارداد جمع کی ہے اس پہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کو تحریک انصاف کی قرارداد کی سپورٹ کرنی چاہیے. اپنی پارٹی کی طرف سے عمر ایوب صاحب جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے ایک ریزولوشن کرافٹ کی ہے. وہ ابھی میں نے، علی محمد خان نے اور احمد چٹا صاحب نے جا کے اسپیکر صاحب کو جمع کروائی ہے اسپیکر چیمبر میں. بیسک مقصد یہ ہے، باقی تو آپ کو علی محمد خان نے بتا دیا ہے، لیکن اس میں 2-3 اہم بڑے پوائنٹ ہیں. ایک یہ کہ جو سی سی آئی ہے اس کی میٹنگ فوری بلائی جائے تاکہ یہ جو پاکستان میں اس وقت پانی کے اوپر سیاست ہو رہی ہے یا پانی کا ہے وہ اصل میں مسئلہ ہے. بیسکلی یہ کہ صبح کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. تو سی سی آئی کی ہم نے ایک میٹنگ کی، ہم لوگوں نے اس میں ریزولوشن میں کہا ہے کہ سی سی آئی کی میٹنگ بلائی جائے. دوسرا ہم نے یہ کہا کہ جو ارسا ہے اس کا انڈیپینڈنٹ ایسا کوئی کمیشن یا رپورٹ ہو جس میں یہ پتہ چلے کہ پاکستان میں اصل میں کتنا پانی یا کتنے ریزروائر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور اس وقت وہ پورے پاکستان میں اس کی تقسیم کس لحاظ سے جو رول ہے ارسا کے لحاظ سے جو صوبوں کا حق ہے وہ رپورٹ ہمیں واٹر اویلیبلٹی کی دے دی جائے اور اس کے لحاظ صوبوں کی تقسیم کی جائے. ہمارے ریزولوشن میں جو مین مقصد ہے وہ یہ کہ جو سندھ کے جتنے بھی ہمارے زمیندار ہیں
किसान हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे ज़मीनें बंजर हो जाएंगी पानी के मसले की वजह से, उन सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। देखिए, जब आप ओपन करते हैं ना डिस्कशन, उसका ये फ़ायदा होता है कि सबके आप ग्रीवियंसेस भी सुन लेते हैं, आप मसला भी सुन लेते हैं और आप आगे मसला हल करने की तरफ भी जाते हैं। मसला हल करना है ना, मसला बिगाड़ना तो नहीं है पानी का मसला। और मैंने आपको पहले कहा है कि पाकिस्तान में से बहुत सारे मसाइल फेडरेशन की तरफ से जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर्म 47 की हुकूमत के पास न विजन है, न क्रेडिबिलिटी है, न उनके पास कोई ऐसी सोच है कि वो पूरे पाकिस्तान को जोड़ के रखे। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये रेजोल्यूशन लेकर आई है कि हाउस को ओपन करें, सब इसके ऊपर बात करें। और जैसे आपको अली मोहम्मद खान ने कहा, जारी बात है, हमारी ख्वाहिश है और हमारी कोशिश है कि सबको ऑन बोर्ड करें कि मसले को सियासत की नज़र नहीं करना, असल हकाइक के लिहाज से, रिसोर्सेज के लिहाज से पानी की तकसीम। जितने भी हमारे सिंध के नुमाइंदे हैं, जितने भी सिंध के किसान हैं, जितने भी सिंध के हमारे ज़मींदार हैं, सबके साथ बैठा जाए, जो डाउन स्ट्रीम में आते हैं सबके साथ बैठा जाए, उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनकी बात सुनी जाए। जो सिंध के लोग हैं, जो सिंध के भाई हमारे, उनकी बात सुनी जाए। क्योंकि देखिए, मेरी बात सुने, सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान को फेडरेशन ने जोड़ के रखना है, ना कि इनमें तकसीम पैदा करनी है। पानी का मसला इस वक्त बहुत गंभीर हो चुका है और मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जब मैं क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर थी, कि 2005 में पाकिस्तान वाटर स्कैरसिटी लाइन पहले क्रॉस कर चुका है। आखिरी जंग खुदा न खास्ता पानी के ऊपर ही होनी है। और बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त पाकिस्तान वैसे ही जल रहा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी इस कदर हो रही है कि किसी की ज़िंदगी महफूज नहीं है। पंजाब में जो इस वक्त अनइलेक्टेड हुकूमत हमारे सर के ऊपर सवार है, उसमें किसी माँ बहन बेटी की इज़्ज़त महफूज नहीं है। सिंध के अंदर इस वक्त पानी का जो है ये मसले के ऊपर सिंधी जो है वो सरापा हमारे भाई एहतजाज कर रहे हैं। फाटा के हालात इस कदर मुश्किल है कि पीके की हुकूमत को चलने नहीं दिया जा रहा, जो कि हालांकि सबसे अवामी हुकूमत की पीके की है। ऐसे में एक पानी का मसला मजीद, मेरा ख्याल में मजीद टेंशन पैदा करेगा। उसका बेहतर तरीक़ेकार ये है कि यहाँ पार्लियामेंट में उसके ऊपर बात की जाए, सिंध के ज़मींदारों से, किसानों से, स्टेक होल्डर से बात की जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, सबकी बात को सुनना चाहिए। और फिर जो पानी की तकसीम है, इरसा के लिहाज से इंडिपेंडेंट रिपोर्ट के मुताबिक जितना वाटर रिजर्वायर हमारे पास मौजूद है, किसी का हक भी ना खाया जाए और उसको उसके हिसाब से पानी के। आज हमने ये रेजोल्यूशन जमा करा दी है स्पीकर चैम्बर में, तो ये कल के एजेंडा पे या परसों के एजेंडा पे आना चाहिए। उमर अयूब साहब इंशाल्लाह पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इसके ऊपर बात करेंगे। हाउस को ओपन कर दिया जाए ताकि हमारे तमाम बलूचिस्तान के, सिंध के, पंजाब के पीके के जितने भी नुमाइंदे हैं वो इसके ऊपर अपना कंसर्न, सजेशन और जो पाकिस्तान को आगे बेहतरी की तरफ लेकर जा सके वाटर रिसोर्सेज के ऊपर, उसके ऊपर हम बात करें। और जो वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पे आके बताएं कि इसके ऊपर जो इस वक्त टेंशन पाकिस्तान में पानी के मसले के ऊपर चल रही है, क्या सोल्यूशन उन्होंने इस बात का निकाला है।